پچھلے ہفتے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا، ایکچولی کتاب ابھی تک پورے طور پہ شروع ہوئی نہیں ہے. ہم نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ بات کیا تھا. اللہ کے دو نام، اور بسم اللہ سے شیخ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کی شروعات کیوں کی، اس پہ بات کی تھی پچھلے ہفتے. تو یاد ہے وہ پوائنٹس، کیوں انہوں نے اپنی کتاب کو بغیر کسی تمہید کے، مقدمے کے یا کچھ اور تقریض وغیرہ لکھنے کے بجائے انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنی کتاب کو شروع کر دیا ہے. کیوں شروع کیا؟ جی، سب سے پہلا تو یہ کہ اقتداء بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو فالو کرتے ہوئے، اس لیے کہ کتاب اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ یہی ہے کہ کسی بھی چیپٹر کو شروع کیا ہے اور شروعات میں سب سے پہلی چیز سورہ فاتحہ جیسے ہی کھولتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جس پر قاری کی نظر پڑتی ہے، پڑھنے والے کی، وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے طریقے کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے بھی اپنی کتاب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا. اور دوسری وجہ، دوسرے لوگ بھی بتائیں ذہن میں جو کچھ بات ہو. جی ہاں بالکل، اچھا ہر کام بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے، لیکن کتابوں کا مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری کتابوں میں بہت سارے لوگ بسم اللہ سے شروعات کرنے کے بجائے، کچھ اور لکھنے کے بجائے مقدمے سے شروعات کرتے ہیں. اس کے بعد پھر جب آتا ہے آگے چل کے کہیں بسم اللہ آ جاتا ہے یا نہیں بھی ہوتا ہے. تو دوسرا یہ کہ سنت رسول کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا، اس وجہ سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی رسالہ لکھتے تھے، کوئی خط کسی کو لکھتے تھے، ایک خط کا مضمون بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو، جو اس وقت روم کا بادشاہ تھا، رومن امپائر کا بادشاہ تھا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آئیے، فکر مند نہ ہو، جسٹ شروع کیا ہے ابھی ہم نے. ادھر ادھر بیٹھ جائے، میرے خیال سے وہاں پہ کیمرہ ہے تو یہ ہوگا. ادھر آ جائیے، یہاں پہ آ جائیے آپ، نہیں تو وہ یہ ہو جائے گا وہاں پہ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خطوط لکھا کرتے تھے تو اس کی شروعات بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے تھے. ہرقل کو جو خط لکھا اس میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے انہوں نے شروع کیا. اسی طرح ایک اور نبی کا حوالہ دیتے ہوئے میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے بھی اپنے خط کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا تھا. کون ہے؟ جی، سلیمان علیہ السلام، جن کا خط قرآن کریم میں سورہ نمل میں مذکور ہے. انہوں نے جو خط لکھا تھا ملکہ سبا کو، سبا کی جو کوئین تھی، وہاں کی جو ملکہ تھیں، ان کو خط لکھا تھا. اور اس کی شروعات، اس خط کی شروعات، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں ہاں بالکل، آنے دیجیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آئیے آئیے، ادھر آ جائیے. مرحبا بک، ادھر سے آ جائیے. تو انہوں نے بھی اپنے خط کا جو اپنے خط کی جو شروعات کی ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی. تو یہ تو ایک بریف تھا پچھلے ہفتے کا جو کلاس تھا اس کے بارے میں. اور آگے ہم نے بات کی تھی اللہ کے نام کے بارے میں کہ اللہ کیا ہے، اور اس کے بعد رحمان کیا ہے اور رحیم کیا ہے. اس لیے کہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 نام مذکور ہیں. ایک تو ذاتی نام ہے جو اللہ ہے، اور اس کے بعد پھر 2 صفات ہیں، وہ ہیں الرحمن اور الرحیم. اس پہ کافی تفصیلی گفتگو پچھلے ہفتے ہم نے کی تھی. کیا مطلب ہے رحمان اور رحیم کا؟ بتائیے اپنی زبان میں، آپ بتائیے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ فصیح اردو ہونی چاہیے. ہاں ہاں، ایک پوائنٹ اس میں یہ بتایا تھا کہ رحمان کا مطلب رحمان، رحمان الدنیا، دنیا کے رحمان. ہاں، اور رحیم آخرت کے لیے. جی 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 ٹھیک ہے، گڈ، ویری گڈ، ماشاء اللہ. ایک پوائنٹ اور کچھ؟ آپ نہیں تھے پچھلے ہفتے. جی ہاں، رحم کرنا، اس کا میننگ میں رحم کرنا ہے. اور کچھ دوسرا؟ جی
رحمان، جی 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 جی، بات صحیح ہے بالکل. جی رحمان، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. رحمان جو ہے وہ کسی انسان کو ہم نہیں بلا سکتے رحمان. سب بھول گئے؟ ایک ہفتے میں بھول گئے تو 15 دن کے بعد اگر کلاس رکھے تو کیا حال ہوگا؟ ہیں؟ دائمی صفت رحیم ہے. رحمان نہیں. ہاں، رحمان میں رحم کا جو یہ ہے مادہ، جی فعلان کے وزن پر. رحمان ایک تو یہ کہ کسی انسان کو نہیں بلا سکتے رحمان کر کے. اس کا نام اگر عبد الرحمن ہے تو عبد الرحمن بلانا چاہیے، رحمان نہیں بلانا چاہیے. جبکہ رحیم کسی انسان کو بھی بلایا جا سکتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے بتایا تھا کہ ان کو بھی احادیث میں ہے، حدیث کا حوالہ دے کے میں نے بتایا تھا پچھلے ہفتے کہ ان کو رحیم کہا. کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کچھ نوجوان آئے تھے سیکھنے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے، اور 20 دن لگ بھگ قیام کیا تھا وہاں پر، تو انہوں نے اپنے 20 دن کا جو تجربہ بیان کیا اس میں یہی بیان کیا کہ بہت رحیم، کان رحیمن. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ رحیم تھے بہت. تو رحیم بندوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، جبکہ رحمان صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو سکتا ہے. رحمان میں ایکسٹریم اینڈ، جس کو اردو میں کیا بولیں گے، کہ رحم دونوں آتا ہے، دونوں کا مادہ رحم سے ہے. دونوں جو نکلتا ہے، دونوں ورڈ رحمان اور رحیم دونوں رحم سے نکلتا ہے. دونوں کا جو روٹ ہے، اصل جو ورڈز ہیں جہاں سے وہ رحمان بنا یا رحیم بنا، اس کا اصل جو مادہ ہے وہ ہے را ہا میم. ہم نے بتایا تھا نا مادہ، جیسے انسان ہے، انسان کا اصل مادہ کیا ہے؟ مٹی. ابھی ڈیولپ ہو کر کے کچھ اور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ، لیکن جو اصل جو بنایا انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو مادہ تھا اصل، وہ کیا تھا؟ وہ مٹی تھی. ایسے ہی جو الفاظ ہیں ہمارے، وہ الفاظ بھی ان کا ایک مادہ ہے، اور وہ مادے سے نکل کر کے بہت سارے الفاظ بنتے ہیں. تو رحمان اور رحیم ان دونوں کا مادہ رحم ہے. اور رحم کا مطلب کہ رحم کرنا تو خود ہم بولتے ہیں، مرسی بولتے ہیں اس کو انگلش میں، مرسی. تو بہت مہربانی کرنے والا رحمان، اور رحیم بھی بہت مہربانی کرنے والا، نہایت مہربان، نہایت رحم کرنے والا. اس کا ترجمہ یوں کر دیا جاتا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے. رحمان اور رحیم میں دونوں سیم مادے سے نکلے ہیں، دونوں میں رحم کا میننگ ہے، دونوں میں مہربانی، عنایت، الطاف، یہ سب کا میننگ ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے. فرق یہ ہے کہ رحمان میں جو رحم کی صفت ہے وہ بہت ایکسٹریم پہ پہنچا ہوا ہے، بالکل اس کے آگے اور کوئی رحم، کوئی ذات ایسی نہیں ہو سکتی جو اس سے زیادہ رحم کر سکے، نہیں ہو سکتی. ماں کی محبت، ماں کا رحم، ماں کی مہربانی جتنی بھی ہو، لیکن وہ اس لیول پہ نہیں پہنچ سکتی جو رحمان میں ہے. اور رحمان کی جو صفت ہے وہ کیا ہے کہ وہ ہر ایک کے لیے ایسا ٹھاٹھے مارتا ہوا رحم ہے کہ وہ ہر ایک کو کور کر لیتا ہے. صرف مسلمز کو نہیں، صرف ایمان والوں کو نہیں، بلکہ جو غیر ایمان والے ہیں ان کو بھی اللہ کا رحم پہنچتا ہے. اگر اللہ کا رحم نہ ہو تو ان کو سانس لینے کی مہلت نہ ملے، ان کو کھانا پینا بند کر دیا جائے، ان کا کھانا پینا بند ہو جائے، ان کو بہت سارے جو دنیا کے منافع ہمیں حاصل ہیں ان کو بھی حاصل ہیں. اس میں کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرق اور امتیاز کیا ہی نہیں. تو اللہ کا رحم ہی ہے کہ وہ سب کے اوپر رحم کر رہا ہے، اور سب کو وہ ساری چیزیں، ساری سہولیات اور سارے جو اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں رکھے ہیں، ساری چیزیں، ساری فیسلٹیز جو ہمیں دے رکھی ہیں، وہ غیروں کو بھی دے رکھی ہیں. وہ اللہ کی رحم ہی ہے. تو وہ صفت رحمان میں ہے. اس وجہ سے رحمان الدنیا، اس کا مطلب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا. اور رحیم الآخرہ، لیکن آخرت میں وہ سیم نہیں رہے گا. آخرت میں جو اللہ کا رحم ہوگا وہ صرف اور صرف اپنے خاص مومن بندوں کے لیے ہوگا، ورنہ تو پھر جہنم کا کوئی مطلب ہی نہیں ہو. وہاں پر بھی اگر سب کے لیے برابر ہی ہو جائے تو پھر ڈے آف ججمنٹ جو ہے، جو جزا اور سزا کا جو دن ہے، اس دن کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ جائے گا. پھر کس چیز کا جزا اور سزا؟ صرف جزا ہی جزا ہے، پھر تو سزا تو ہے ہی نہیں.
تو وہاں پر رحیم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے وہ دائمی صفت ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی صفت ہے، اور چونکہ وہ آخرت کی دنیا جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی دنیا ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، تو رحیم الآخرہ، آخرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایکسکلوسیو، اونلی فار دا بلیورس، اونلی صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے، وہاں پر غیر مومنین کے لیے رحیم والی صفت میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں، تو اسپیشلی اپنے مومن بندوں کے لیے، جبکہ رحمان میں ہر ایک شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت عام ہے اس دنیا میں ہر ایک کے لیے، اور جو جوش مارتا ہوا جو چیز ہوتا ہے وہ کبھی ٹھنڈا بھی ہوتا ہے، بتایا تھا پچھلے ہفتے کہ بہت زور کی کسی کو بھوک لگی ہو، جوعان بولتے ہیں اس کو عربی میں، فعلان کے وزن پر، بہت زور کی، نہیں تو نارمل عربی اس کا کیا ہے، جائع، جائع کا مطلب بھوکا، لیکن جب جوعان بولیں ایسا بھوکا کہ بھوک سے مر رہا ہو، تو کھانا دے دو تو بھوک مٹ جائے گی نا، کھانا کھا لے گا وہ آدمی تو بھوک مٹ جائے گی نا۔ ایسی رحمان کی جو صفت ہے وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا، وہ صفت کچھ دیر کے لیے، ہمیشگی رحیم میں، اس میں نہیں۔ ایسے ہی عطشان بتایا تھا، آتش کا مطلب پیاسا، لیکن عطشان جب اس پہ لے جائیں تو مطلب بہت زور کی پیاس لگی ہو، اس کو بالکل پیاس سے تڑپ رہا ہو۔ ایسی غضبان کا ورڈ قرآن میں ہے، غضبان آصفہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کہ غضبان، غاضب، غضب کا مطلب غصہ، اور غاضب کا مطلب وہ شخص جو غصہ کر رہا ہو، اس کا مطلب اس کو عربی میں غاضب کہیں گے، لیکن غضبان کا مطلب غصے سے پھٹ رہا ہو آدمی، ایک دم غصے سے پاگل ہو رہا ہو، ایسی حالت کو تعبیر کرنے کے لیے عربی میں ورڈ کیا آتا ہے، غضبان۔ لیکن پھر ٹھنڈا ہوتا ہے نا، کہ وہ غصہ ہمیشہ ویسے ہی رہ جاتا ہے۔ جی جی جی، ٹیمپرری والا میننگ ہے، دائمی میننگ نہیں ہے، اس میں ٹیمپرری والا میننگ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا جو غصہ تھا پھر ٹھنڈا ہوا نا، تختیاں جا کے اٹھائے نا، پھر اسی بھائی کے ساتھ کام کیا یا نہیں؟ ہارون علیہ السلام کے ساتھ اس وقت تو بال پکڑ کر کے گھسیٹ ڈالا تھا، بالکل اتنا غصہ تھا، اور تورات کی تختیاں اٹھا کر کے پھینک دی تھی، اتنا غصہ آیا ان کو یہ دیکھ کر کے کہ میری قوم میرے غائبانے میں بچڑے کو پوجنے لگی، اتنا غصہ آیا تھا اس وقت کہ ساری زندگی ان کو ذلت اور رسوائی سے نکال کر کے، شرک سے نکال کر کے توحید کی طرف لے کر آیا، کچھ دن کے لیے غائب ہوا، صرف 40 دن کی مہلت، 40 دن کا ٹائم تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام غائب تھے ان سے، اور ان 40 دن کے اندر انہوں نے پورا کباڑا کر کے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ تو اس وقت جو غصہ آیا اس کو تعبیر کیا قرآن نے غاضب سے نہیں بلکہ غضبان سے، بالکل کہ غصے سے پھٹے جا رہے تھے۔ ہوا پچھلے درس کا تھوڑا سا بریف شارٹ جو پچھلے ہفتے ہم نے سیکھا۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ کتاب شروع کریں گے، تو فرسٹ پیج کو دیکھیں، کتاب نہیں لیجیے، مہربانی کر کے اپنی اپنی کتابیں لے کر کے آئیں، انشاءاللہ روم پہ چھوڑ کے نہ آئیں سب لوگ، اس لیے کہ یہ کاپیاں جب ختم ہو جائیں گی تو اس کے بعد یہاں پہ کتاب نہیں رہے گی، پھر آپ بغیر کتاب کے بیٹھیں گے۔ تو یہ تو ایکسٹرا کاپیز ہیں جس کی وجہ سے مہیا ہے، الحمدللہ، شکریہ ان لوگوں کا جنہوں نے ایکسٹرا لے کر کے رکھا ہے۔ تو لے کر کے آئیے انشاءاللہ، ایک تھیلے میں یا کسی میں رکھ لیجئے اور لے کر کے آ جائیے، کوئی زیادہ وزن بھی نہیں ہے اس کا۔ تو آگے جو ہے یہ اعلم نہیں ہے، اعلم ہے، پہلا والا جو ورڈ ہے وہ اعلم ہے۔ اصل میں ہم لوگوں نے جو قرآن فالو کیا ہوا ہے وہ قرآن ہے نارملی دہلی پرنٹڈ، انڈو پاک لبی میں لکھا ہوا، اسی قرآن سے ہم لوگوں نے حفظ بھی کیا ہے، حافظی قرآن جس کو کہتے ہیں عام طور پہ، اسی قرآن سے کیا ہے نا۔ لیکن جو مدینہ والا مصحف ہے اس کو اٹھا کر کے جب آپ دیکھیں گے تو اس میں یہ الف کے اوپر جو صاد کا سر بنا ہوا ہے نا، صاد کے سر کے جیسا، وہ ہمارے انڈو پاک لبی میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ ہو یا پھر کسرہ ہی لگا ہوا ہو، زیر ہی لگا ہوا ہو، ٹھیک ہے؟ نہیں پڑھ سکتے ہیں، نہیں، تھوڑا سا اپڈیٹ کریں گے تو پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں تھوڑا سا فرق ہے، اصل میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ یہ جو عثمانی مصحف ہے جو مدینے میں چھپتا ہے نا، تو اس میں تجوید کے رولز کی رعایت کرتے ہوئے اس کا پرنٹنگ ہے پورا، تجوید کے بہت سارے قواعد اس میں ہی، مطلب وہ قرآن دیکھ کر کے پڑھے تو اسی سے ہی سمجھ میں آ جائیں گے آپ کو، جبکہ انڈو پاک والے میں وہ چیز نہیں ہے۔ اور بہت سارے عربی کے قواعد بھی اس میں ملحوظ ہیں
جو انڈو پاک والے میں نہیں ہے. خیر الگ الگ ہے، آسانی ہے، پڑھنے کے بعد ورڈ سیم ہی نکلتے ہیں، الگ نہیں ہوتے. وہاں والے الحمدللہ پڑھیں اور یہاں والے کچھ الحمدللہ یا کچھ اور ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ الحمدللہ ہی رہتا ہے. لیکن الحمدللہ میں بھی الف پہ دیکھیے گا مدینہ والے مصحف میں، تو دیکھیے تو یہی سات کا سر بنا ہوا ہوگا. اس لیٹر کا نام ہے حمزۃ الوصل بولتے ہیں اس کو. تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں اس کے بارے میں تاکہ آپ لوگ یہ قرآن اگر اٹھائیں جب، اس لیے کہ یہ جو حرف ہے بہت کثرت کے ساتھ قرآن میں استعمال ہے اس کا. حمزۃ الوصل بولتے ہیں اس کو، حمزہ. لوگوں نے پڑھا ہوگا اگر تجوید تو اس میں معلوم ہوا ہوگا کہ حمزہ الف پہ اگر کچھ بھی آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ ہو جاتا ہے. اتنا تو معلوم ہے نا سب لوگوں کو. تو الف پر، الف وہ ہے جس کے اوپر کچھ بھی نہ ہو، ایک دم خالی ہو اور اس سے پہلے فتحہ ہو تو ہی وہ الف ہے، نہیں تو وہ الف نہیں ہے بلکہ حمزہ ہو جاتا ہے. ہاں دیٹ از دا اونلی الف، وہی ہے الف بس، اور دوسرا کوئی الف نہیں ہے. ہاں وہی ہے مد والا، مد طبیعی. ہاں جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے. الف ہمیشہ خالی رہتا ہے، اس کے اوپر کچھ آ نہیں سکتا، وہ اپنے اوپر کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتا، وہ اگر آ گیا تو وہ حمزہ ہو جائے گا فوراً. تو یہ بھی اس کے اوپر دیکھیے صاد کا سر بنا ہوا ہے، تو اس کے اوپر بھی کچھ آ گیا تو یہ کیا ہو گیا، الف رہا نہیں ہے، یہ حمزہ ہو گیا. اور اس کو حمزۃ الوصل کا نام دیا جاتا ہے. اصل میں حمزۃ الوصل کا مطلب، وصل کا مطلب کسی چیز کو جوڑنا ہوتا ہے. وصل یصل کا مطلب جوڑنا، صلہ رحمی اسی سے بولتے ہیں نا، تعلقات کو جوڑنا، رشتوں کو جوڑنا صلہ رحمی کہلاتا ہے. وہ وصل یصل سے ہی آتا ہے، صلۃ الارحام. ہاں الرحمن الرحیم، تو اس کا کچھ عربی سے، جی ہاں جی 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 جی. تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جب آپ پڑھنا شروع کر رہے ہیں اس سے، اسی لیٹر سے، اسی حرف سے، حمزۃ الوصل سے اگر پڑھنا شروع کرتے ہیں آپ، تب تو یہ پڑھا جائے گا، تب تو اس کو پروناؤنس کرنا ہوگا، اس کا تلفظ کرنا ہوگا، اس کو پڑھنا ہوگا. جیسے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اعلم، اے وہ ہاں اتبعو یا الرحمن، الرحمن کے شروع میں بھی جو الف ہے نا جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ حمزۃ الوصلی ہے. الرحیم میں بھی ہے، الخالق میں بھی ہے، الباری میں بھی ہے. خود اللہ کا جو الف ہے نا وہ بھی حمزۃ الوصلی ہی ہے. نہیں تو کوئی زبر ور نہیں ہے تو میں بتا، ہاں غلط ہے، غلط ہے. اتبعو ہو ہی نہیں سکتا، عربی کا ورڈ ہو ہی نہیں سکتا وہ اتبعو. اتبعو کا میننگ ہی پورا بدل جائے گا پورا. اتبعو کا مطلب ہوتا ہے کہ پیروی کرو، کسی کو حکم دیا جا رہا ہے. اور اتبعو کا مطلب ہوگا میں پیروی کر رہا ہوں، میں فالو کر رہا ہوں. اتبعو مینس، ہاں تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا رول جو ہے نا وہ عربی گرامر سے ریلیٹڈ ہے. اصل تجوید سے زیادہ عربی گرامر سے ریلیٹڈ ہے، لیکن تجوید میں بھی یہ سبق، یہ چیپٹر پڑھایا جاتا ہے. جو چیپٹروں میں سے ایک چیپٹر یہ حمزۃ الوصل کا بھی ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں ایک چیز دھیان میں سب سے پہلے یہ رکھیں کہ یہ شروع میں جب بھی ہو، شروع کا مطلب کہ آپ پڑھنے کی شروعات اس سے کر رہے ہوں، آپ پڑھنے کی شروعات کر رہے ہوں. جیسے الرحمن میں ہے، الرحمن میں حمزۃ الوصل ہے، لیکن اگر آپ اس کو ملا کر کے پڑھ رہے ہیں فرسٹ آیت سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو پھر وہ شروعات نہیں ہوا، وہاں الرحمن شروعات نہیں ہوئی، اس لیے کہ آپ اس کو پیچھے سے ملا دیے. تو شروع کا مطلب کہ وہ ایک دم اس سے آپ پڑھنے کی شروعات کر رہے ہوں، چاہے وہ بیچ میں ہی ہو، کہیں پہ وہ ورڈ کیا نام ہے کہ آیت کے بیچ میں ہی ہو، لیکن آپ پڑھنے کی شروعات اگر اس سے کر رہے ہیں تو پھر اس کو پڑھنا ہے. اب پڑھنا ہے تو کیا پڑھنا ہے، اس پہ آ پڑھنا ہے، ای پڑھنا ہے، او پڑھنا ہے. حرکات تو تینوں ہیں، فتح کسرہ ضمہ زبر زیر پیش تینوں ہیں. فتح کسرہ ضمہ کو ہم لوگ زبر زیر پیش بولتے ہیں، معلوم ہے. تو اس پہ کیا پڑھنا ہے اس کا ایک الگ رول ہے. میں انشاءاللہ زیادہ ڈیپلی تو نہیں، تھوڑا سا بریفلی لیکن ضرور بتا دوں گا اس کے بارے میں. لیکن اگر اس سے پڑھنے کی شروعات آپ کی نہیں ہو رہی ہے، وہ بیچ میں کہیں پر بھی آ رہا ہے، تو وہ سائلنٹ ہے، وہ پڑھا نہیں جائے گا، وہ سائلنٹ ہو جائے گا. بیچ میں کہیں پر بھی آ جائے وہ تو وہ سائلنٹ ہو جائے گا. بسم اللہ میں ہی اللہ کا الف پڑھ رہے ہیں کیا؟ ایسے بولتے ہیں جب اللہ شروعات کرتے ہیں تو آپ پڑھتے ہیں، لیکن جب بسم اللہ پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ہو جاتا ہے اعوذ باللہ، بھی اللہ پڑھتے ہیں نہیں، وہاں پہ وہ سائلنٹ ہو جاتا ہے. تو حمزۃ الوصل بیچ میں کہیں پر بھی آئے تو سائلنٹ ہو جاتا ہے.
وصل کی بنیاد پر وہ حذف ہو جاتا ہے، وہ سائلنٹ ہو جاتا ہے جب کوئی بھی وصل ہو اور وہ بیچ میں آ جائے. لیکن اگر شروعات کریں تو اس کو پڑھنا ہے. ہاں نہیں، ہاں وہیں سے آپ پڑھنے کی شروعات ہی کر رہے ہیں تو پھر تو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا ہے. ہاں تو یہاں پر جب اس کو اگر اس سے شروعات کر رہے ہیں تو پھر اب مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ دینا کیا ہے، مجھے فتح کا دینا ہے، کسرہ دینا ہے، ضمہ دینا ہے. تو اس کے لیے ایک سادہ سا رول عربی میں یہ ہے، اصل میں فعل اور اسم والا رول ہے، لیکن وہ میں بتاؤں تو شاید کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے زیادہ، اس لیے کہ اسم فعل حرف پڑھا ہے آپ نے الحمدللہ. اور لوگوں کو معلوم ہے کیا اسم اور فعل؟ اگر معلوم ہے تو میں اس سے بتاتا ہوں، نہیں تو پھر دوسرا طریقہ سے بتاتا ہوں. آپ کو معلوم ہے اسم اور فعل حرف پریپوزیشنس یا حروف الجر نارملی پریپوزیشنس یا. تو اسم کا مطلب ہوتا ہے نام، پچھلے ہفتے میں بتایا تھا شاید میرے خیال سے. اور فعل کا مطلب ہوتا ہے ایکشن ورڈز جو بھی ہوتے ہیں نا، جو کرتے ہیں ہم، ورب فعل بولتے ہیں اس کو. تو یہ حمزۃ الوصل اسم پہ بھی آتا ہے، فعل پہ بھی آتا ہے، دونوں پہ آتا ہے. یہ پریپوزیشنس میں نہیں ہے، وہ حرف میں کہیں پر نہیں ہے، لیکن اسم اور فعل دونوں پہ آتا ہے. اللہ اسم ہے، اس پہ آ رہا ہے. الرحمن اسم ہے، اس پہ آ رہا ہے. لیکن العب، العبو، اعلم، اعلم یہ ورب ہے، یہ فعل ہے، یہاں پر آ رہا ہے. تو اسم میں جب کبھی یہ آئے تب تو وہ آ ہوگا، آ ہوگا، ای نہیں ہوگا. ایکسیپشنس ہیں، 4-5 ہی ورڈ ہیں جو ایکسیپشنس ہیں. ایکسیپشن کا مطلب مستثنا ہے. جو 4-5 ورڈ ہیں کہ اس میں آ کے بجائے اسم پہ آ رہا ہے حمزۃ الوصل، اس کے باوجود وہ آ نہیں ہوتا ہے، ای ہو جاتا ہے. جیسے امرأتن، امرأتن کا مطلب عورت، اس میں بھی حمزۃ الوصل ہے. جوائن کریں گے تو وہ سائلنٹ ہو جاتا ہے، وہ خاموش ہو جاتا ہے، محذوف ہو جاتا ہے. تو امرأتن وَإِنِ امرأتن خافت من بعلها وَإِنِ امرأتن، وہاں پہ ایسا نہیں پڑھتے وَإِنْ امرأتن، وَإِنِ امرأتن، تو وہاں پہ وہ سائلنٹ ہو جاتا ہے. لیکن اسم میں عام طور پہ جہاں کہیں بھی وہ پڑھا جائے گا تو آ کے ساتھ. اور اس کی ایک مین پہچان، سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اس حمزۃ الوصل کے بعد لام آ جائے گا، چاہے وہ لام پڑھا جا رہا ہو یا نہیں پڑھا جا رہا ہو، لیکن لکھنے میں وہ لام ہوگا وہاں پر. تو عام طور پہ جہاں کہیں بھی لام دیکھیے آپ کہ حمزۃ الوصل کے بعد لام آ رہا ہے تو وہ حمزۃ الوصل آ ہے، زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا. الحمدللہ لام ہے، الحمد. اگر قرآن ہو آپ لوگوں کے پاس تو دیکھ لیں اس چیز کو، تو اور کلیئر ہو جائے گا آپ لوگوں کو، اس قرآن کے پڑھنے میں بھی آسانی ہوگی تھوڑی. تو آ دیکھیے وہاں پہ آ پڑھا جائے گا، الحمد وہی ہے، سیم ہے. الرحمن لام پڑھا نہیں جا رہا ہے لیکن لام ہے لکھا ہوا الرحمن میں ہے. الرحیم لام پڑھا نہیں جا رہا ہے لیکن ہے لکھا ہوا ہے. المغضوبی غیر المغضوبی، المغضوبی لام ہے تو ال ہوگا وہ جب اس سے اگر پڑھیں گے ہم. الضالین ولضالین، الضالین کی بھی شروعات آ وہی ہے، حمزۃ الوصل وہاں پر بھی ہے لیکن اس کے بعد لام ہے، وہ سائلنٹ ہے، لام پڑھا نہیں جا رہا ہے. تو جہاں کہیں پہ لام دیکھیے عام طور پہ یہ قاعدہ نہیں ہے، قاعدہ تو دوسرا ہے، وہ اسم اور فعل والا قاعدہ ہے، لیکن وہ چونکہ کمپلیکیٹڈ ہے، اسم اور فعل جو لوگ نہیں جانتے ہیں ان کے لیے، اس وجہ سے میں سمپل کر کے یہ بتا رہا ہوں کہ لام دیکھ لیجئے. اس کے بعد اگر لام ہے تو کیا پڑھیں گے اس کو؟ آ. الخالق، الباری، وہ سب اتنا کمپلیکیٹڈ میں مت جائیے، آپ کو معلوم ہوگا لیکن سب لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا. وہ لام سے تعلق ہے اس کا، وہ لام سے تعلق ہے، اس پہ جائیں گے تو تھوڑا اور کمپلیکیٹ ہوگا. اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں صرف لام دیکھیے لام ہے یا نہیں، چاہے وہ لام پڑھا جا رہا ہو یا نہیں پڑھا جا رہا ہو، اس سے مطلب نہیں ہے. لام اگر ہے تو آپ آرام سے آ دے دیجئے وہاں پہ، اس کو فتح، فتح ہے. لیکن اگر لام نہیں ہے، جیسے یہاں پر اس کے بعد لام نہیں ہے، اعلم میں حمزۃ الوصل کے بعد لام نہیں ہے، لام تو تھرڈ لیٹر ہے،
اس ورڈ میں تیسرا والا حرف جو ہے وہ ہے لام، اس کے بعد فوراً نہیں ہے، اس کے بعد فوراً ہو تو وہ کیس میں، اس کیس میں یہ کریں گے کہ اس کو فتح دے دیں گے. لیکن اگر لام نہیں ہے اس کے بعد فوراً کوئی دوسرا لیٹر ہے تو پھر اس صورت میں آپ کو دیکھنا ہے، نہیں کسرہ ایسی نہیں دے دیں گے، آپ کو دیکھنا ہے کہ اس ورڈ میں تیسرا والا لیٹر کیا ہے. یہاں پہ تیسرا والا لام ہے، کوئی دوسرا بھی ہو سکتا ہے. وہ سب ال ہے، پورا ال ہے. ہاں، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. ہاں تو جس ورڈ سے بھی آپ لوٹا رہے ہوں تو اس ورڈ میں اگر لام ہے تو آ ہوگا، اگر وہ حمزۃ الوصل سے شروع ہو رہا ہے اور لام ہے تو آ ہوگا. تو سبحان الذی جو آپ بول رہے ہیں نا، سبحان الذی، وہ ایکچولی الذی ہے. سبحانہ اگر الگ الگ کریں سب ورڈ کو سارے کلمات کو الگ الگ کر دیں تو سبحانہ ایک ورڈ بنے گا، الذی دوسرا بنے گا، اسرا تیسرا بنے گا، بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد. ہاں سب میں لام ہے، سب میں لام ہے، اللہ تعالیٰ کے سارے نام میں نام ہے. تو میں وہ حالت بتا رہا ہوں جب لام نہ ہو، حمزۃ الوصل کے بعد لام نہ ہو تو آپ کو تیسرا والا اس ورڈ میں جو تیسرا والا حرف ہے وہ دیکھنا ہے، الف سے شروع کر کے. فرسٹ لیٹر الف ہے، فرسٹ لیٹر وہی حمزۃ الوصل ہے، اور اس کے بعد تیسرا والا دیکھنا ہے. تیسرا والا لیٹر نہیں دیکھنا ہے، اس پہ دیکھنا ہے کہ وہ فتحہ کسرہ ضمہ ہے کیا، زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے. ہاں میں بتا رہا ہوں، اس پہ آ رہا ہوں. تو تیسرا والا دیکھنا ہے، سمجھ رہے ہیں. تو تیسرے والے حرف پہ اگر ضمہ ہے، مطلب پیش ہے، تو آپ حمزۃ الوصل کو بھی آرام سے ایک پیش دے دیجئے. جیسے انہوں نے ابھی اگزامپل بولا کیا، اشدد ہارون اخی اشدد. سورۃ طٰہٰ اٹھا کے دیکھ لیں آپ، وہاں پہ یہی حمزۃ الوصل سیم ہوگا، وہاں پہ ضمہ لکھا ہوا نہیں ہوگا. تو وہاں پہ کیا پڑھنا ہے، اشدد. کیوں اس کو او پڑھ رہے ہیں، آ اور ای نہیں پڑھ رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ الف کے بعد شین، شین کے بعد دال، وہ ہے تیسرا لیٹر، دال تیسرا لیٹر ہے نا. تو دال پہ کیا آ رہا ہے، ضمہ آ رہا ہے، اس پہ پیش آ رہا ہے، تو حمزۃ الوصل کو بھی پیش دے دینا ہے. اور لام ہے نہیں شروع میں، حمزۃ الوصل کے بعد لام ہے وہاں پہ اشدد میں. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، لکھنا پڑے گا، لکھوں؟ نہیں نہیں، ان لوگوں کو پتہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے یا لکھوں میں. دیکھیے شرمانے کی کوئی بات نہیں ہے، بالکل. نہیں سمجھ میں آ رہا ہو آپ آرام سے بول دیجئے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، میں دوسرے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. میں اپنے لیول پر آسان بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس پہ بھی اگر نہ سمجھ میں آئے تو آپ آرام سے بول دیجئے نہیں سمجھ میں آیا، میں پھر سے اس کو دہرا دوں گا انشاءاللہ، کوئی مشکل بات نہیں. تو میں لکھ دیتا ہوں نا، وہی میں پوچھ رہا ہوں. تو آپ لوگ بولیں گے نہیں تو کیسے پتہ چلے گا؟ ہاں بالکل بالکل. تھوڑا سا چوک، یہ مائک کا وائر کہیں یہ نہ ہو، تھوڑا چوک دے دیجیے گا مجھے تو وہاں سے، وہ ڈسٹر بھی دے دیجیے ساتھ میں. شکراً، جزاک اللہ خیر. یہ ہے وہ لیٹر جس پہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ حمزۃ الوصل. ٹھیک ہے، یہ جب شروع میں آئے، ایک دم شروع میں، ایک دم اس سے شروعات کر رہے ہیں، تو اس صورت میں اس پہ کرنا کیا ہے؟ اس پہ آ اس کو پڑھنا ہے یا ای پڑھنا ہے یا او پڑھنا ہے؟ تو اس کے بارے میں نے یہ بتایا کہ جب لام ہو، اگر اس کے بعد فوراً لام آ رہا ہو تو کیا لکھوں میں، اگر لام ہو فوراً تو آ پڑھیں گے. مثال،
الحمد. ٹھیک. الرحمن. ٹھیک. یہ تو پہلی والی صورت تھی. اگر لام ہو فوراً حمزۃ الوصل کے بعد، اگر لام ہو فوراً تو آ پڑھیں گے. آ، اس کو انورٹڈ کوما میں کر لیجئے، تو اس کو آ پڑھیں گے، اس پہ زبر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. جیسے الحمد میں لام ہے، الرحمن میں لام ہے اس کے بعد فوراً. ٹھیک ہے. اگر وہ لام نہ ہو، ایسا بھی تو ہوگا نا بہت سارے ورڈز میں وہ لام نہیں ہوگا وہاں پر، تو پھر کیا پڑھیں گے؟ اور میں نے پہلے بتایا کہ یہ قاعدہ نہیں ہے. آپ کہیں پر اس کو قاعدے کے طور پہ بولیں نہیں نہیں استاد نے بتایا تھا یہ قاعدہ ہے، تو یہ قاعدہ نہیں ہے. لیکن عام طور پہ کیسز ایسے ہی آئیں گے، کچھ مستثنا اس سے ہوں گے، کچھ ہی ورڈز ہوں گے جہاں پر لام آئے گا اس کے باوجود وہ آ نہیں ہوگا، ای ہو جائے گا یا او ہو سکتا ہے. اس لیے کہ وہ اسم نہیں رہے گا، وہ وہاں پہ ورب رہے گا، اس وجہ سے وہ فعل رہے گا. العب، العب ایک کلمہ ہے. لعبہ یلعبو کا مطلب ٹو پلے، کھیلنا. اس سے العب جاؤ کھیلو، تو وہاں پہ کیا ہے؟ لام ہے اس کے بعد فوراً. حمزۃ الوصل ہے ایکچولی پہلا والا، اس کے بعد لام ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو آ نہیں پڑھ رہے ہیں، ای پڑھ رہے ہیں. سمجھے؟ اچھا اگر لام نہ ہو تو، اگر حمد اسم ہے، حمیدہ یحمدو وہ ورب ہے. حمیدہ ماضی ہے، پاسٹ ہے، اور یحمدو مضارع ہے. اس سے احمد، احمد بنے گا ورب. الحمد از اے ناؤن. حمزۃ الوصل کے بعد لام نہ ہو تو تیسرے حرف کو دیکھیں، اس کلمے کے تیسرے حرف کو دیکھیں. تیسرے حرف پر اگر ضمہ ہے، پیش ہے، اس کو مٹا دوں میں، اس کو مٹا دوں. اگر پیش ہے، اگر پیش ہو تو، پیش کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا یہ، تو حمزۃ الوصل کو بھی او پڑھیں گے. جیسے سوری انظر، نظرہ ینظرو کا مطلب دیکھنا. اب انظر کسی کو کہنا ہے دیکھو. فانظروا الی آثار رحمت اللہ، فانظروا، تو وہاں پہ بھی فا کو اگر ہٹائیں تو کیا بنے گا؟ وہ انظروا، انظروا بنے گا وہ. ٹھیک ہے. تو او پڑھیں گے اگر، اس لیے کہ یہاں پہ دیکھیے پہلا یہ، دوسرا یہ، تیسرا کلمے پہ کیا ہے؟ او ہے. اشدد بھائی نے ابھی بتایا. اشدد. ٹھیک ہے. اب اگر پیش نہ ہو تو، ایسے بھی کلمات ہوں گے جہاں پہ پیش نہیں ہوگا. جیسے یہاں پہ ہی ہے، شروعات کس سے ہے؟ ہاں اتبع، یہاں پہ بھی شروعات کس سے ہے؟ اعلم، اعلم. تو وہاں پہ کیا ہے؟ تھرڈ لیٹر دیکھ، پہلے سب سے پہلے تو لام نہیں ہے، حمزۃ الوصل کے بعد لام ہے نہیں ہے. تو اب کیا کرنا ہے مجھے؟ تھرڈ لیٹر کو دیکھنا ہے. تھرڈ لیٹر پہ کیا ہے؟ زبر ہے، پیش نہیں ہے. تو زبر اور زیر اگر پیش ہو تو او پڑھیں گے. اگر زبر یا زیر ہو، اگر زبر کا مطلب یہ، یا زیر، زیر کا مطلب یہ ہو، تو دونوں صورت میں، دونوں صورت میں اس کو ای پڑھیں گے.
زبر زیر دونوں صورت میں اس کو کیا پڑھیں گے؟ ای پڑھیں گے. زبر کی مثال جیسے کیا ہے؟ اعلم، یہ زبر کی مثال ہو گئی. اتبع میں تھرڈ لیٹر پہ کیا ہے؟ زیر ہے، تو وہاں پر بھی ای ہی پڑھیں گے. با دیکھ رہے ہیں نا، تو یہ تھرڈ لیٹر ہے، 1 2 3. تھرڈ لیٹر پہ کیا ہے؟ زیر ہے، تو بھی اس کو زیر دیں گے. زبر کی صورت میں بھی زیر دیں گے، لیکن وہ اس وقت ہوگا جب لام نہ ہو، ہمزۃ الوصل کے فوراً بعد لام نہ ہو تو. اور زبر صرف لام پہ، جب لام ہے اس کے بعد فوراً تو زبر. تو اس کو عالم نہیں پڑھیے، کیا پڑھیے گا؟ اعلم. ٹھیک ہے؟ نہیں نہیں، ہاں یہ قاعدہ ہے، یہ قاعدہ ہے. وہ والا پہلا والا قاعدہ نہیں ہے، لام والا وہ قاعدہ نہیں ہے، یہ تو قاعدہ ہے. یہ تو قاعدہ ہے، یہ زبر زیر پیش والا جو بتایا یہ تو باقاعدہ عربک کا رول ہے. عربی میں بھی اس کو ایسے ہی پڑھیں گے ہمیشہ. اوکے، عربی میں گرامر کا رول ہے، عربی کے گرامر کا رول ہے یہ. تو اعلم اس کو مٹا دوں، ہو گیا اتنا کلیئر ہے. اصل میں کسی ساتھی نے بھیجا تھا کچھ، تو اس میں عالم ہی بھیجا تھا انہوں نے بول کر کے، اس وجہ سے مجھے لگا کہ اس لیٹر کو تھوڑا ایکسپلین کر دوں اس وجہ سے، ورنہ یہ ہمارا ٹاپک میں ہے ہی نہیں. یہ ایک فروعی بات ہے جس پہ اتنی لمبی بات ہو گئی، نہیں تو یہ ہے ہی نہیں ایکچولی. تو یہ چونکہ قرآن جو مدینہ کا مصحف ہے اس میں بہت زیادہ ہے، اس میں پڑھنے میں مدد ملے گی اس سے آپ کو. اور اگر پڑھاتے ہوں کسی بچے کو تو اس میں آپ کو بچوں کو پڑھانے میں یا ان کو بتانے میں آپ کو مدد ملے گی. تو اس کے بارے میں 3 چیز، ایک تو یہ کہ اگر لام ہے تو آ، اور اگر لام نہیں ہے تو تھرڈ لیٹر کو دیکھیے، تیسرے حرف کو دیکھیے. اگر اس پر ضمہ ہے، پیش ہے، تو او، حمزۃ الوصل بھی او، اور اگر ضمہ نہیں ہے تو ای. 3 کیسز. تو اس لیٹر پہ آ بھی ہوتا ہے، یہ ای بھی ہوتا ہے، یہ او بھی ہوتا ہے، یہ تینوں ہوتا ہے. یہ لیٹر تینوں بنتا ہے، کبھی آ بھی بنے گا، کبھی ای بھی بنے گا، کبھی او بھی پڑھا جائے گا. ڈفرینٹ ہے اس کا یہ. تو یہ کیس یاد رکھیں گے اگر، تو کہاں پہ آ، کہاں پہ ای، کہاں پہ او، یہ پڑھنے میں آسانی ہوئے گی. آ، ہاں نارملی ہاں. فعل میں آتے ہیں. یس، فعل میں کبھی بھی آ نہیں آئے گا، ای یا او ہی ہو سکتا ہے، یہ فعل میں آ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ ہاں. تو اب یہ 2 4 لائن کا مطلب آپ لوگ لکھ لیں، چاہے تو بک میں، اپنا بک ہو تو اپنے بک میں ہی لکھ لیں کہ اعلم کا مطلب کیا ہے. آپ لوگوں کو ترجمہ اصل میں چاہیے تھا کہ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ اگر ہو تو بہتر ہوگا. جی چاہیے نا، تو میں وہ ترجمہ آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے. تو پہلا ورڈ کیا ہے؟ ورڈ بھی لکھنا ہے مجھے، ورڈ لکھنا ہے، میننگ بس ہے، ورڈ کا میننگ بس ہے نا، ورڈ وہاں پر ہے. کیا بول رہے ہیں؟ اچھا، اعلم لکھنا ہے، ورڈ چاہیے. اوکے 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 ٹھیک ہے. اعلم اس کا مطلب جان لو، جان لیجئے، کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے رحمک اللہ. رحمک اللہ مطلب ہے اللہ آپ پر رحم کرے. ایک دعائیہ کلمہ ہے. آپ اردو فالو کرتے ہیں، پڑھتے ہیں؟ نہیں نہیں، ان کو میں پوچھ رہا ہوں، آپ لوگ تو کرتے ہیں. اللہ آپ پر رحم کرے. ہاں، اللہ آپ پر رحم کرے. اس کے بعد کیا ہے؟
अन्नहु यजीबु अलैना, अन्नहु यजीबु को एक साथ कर दीजिए के वाजिब है या ज़रूरी है, ज़रूरी भी लिख सकते हैं, वाजिब है, ज़रूरी है, कंपलसरी है, हाँ, फ़र्ज़ है, लाजिम है, कि वाजिब है, अलैना, हमारे ऊपर, इअलम जान लो, जान लीजिए, रहिमकल्लाह अल्लाह आप पर रहम करे, अन्नहु यजीबु कि वाजिब है, अलैना हमारे ऊपर, क्या वाजिब है वो आगे आ रहा है, अन्नहु यजीबु अलैना। लिख लिए हो तो मैं मिटाऊं? अच्छा अच्छा अच्छा, लिखिए लिखिए, इत्मीनान से लिखिए, या ज़्यादा लेट हो रहा हो तो आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, बाद में जाकर के नोट करते रहिए। हाँ हाँ, नहीं, अगर लेट हो रहा हो, ज़्यादा लिखने में टाइम लगता हो तो हाँ हाँ हाँ, नहीं आएगा। वो करना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा मुझे, इसका वर्ड का ट्रांसलेट करके। ओके ओके, इंशाल्लाह। नहीं नहीं, मैं भी इस पे और डेवलप करने की कोशिश, मैं भी बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ आपके साथ साथ। अलैना हमारे ऊपर, जान लो अल्लाह आप पर रहम करे कि वाजिब है हमारे ऊपर, हाँ हमारे ऊपर वाजिब है जी, हाँ हाँ, मिला के पढ़ेंगे तो हमारे ऊपर वाजिब है। हाँ, अन्नहु यजीबु, तो उसको कैसे ज्वाइन करेंगे आप? हाँ, वर्ड्स देखिए, वर्ड्स अगर आप करने जाएंगे तो इअलम एक, रहिमकल्लाह, ये दो वर्ड है टुगेदर, लेकिन इसको अलग अलग करेंगे तो इअलम का मतलब है एक वर्ड है वो, उसका मतलब है जान लो, रहीमा का मतलब रहम करे, का मतलब आप पर, रहीमा का एक फ्रेज है, ऐसे ही वो दुआया कलिमा है एक, हाँ, कि वाजिब है अलैना हमारे ऊपर। देखिए, रहीमकल्ला इसको बोलते हैं जुमलतुन मुअतरिज़ा, इसको जुमला मुअतरिज़ा बोलते हैं। जुमला मुअतरिज़ा का मतलब कि मैं कोई बात कर रहा हूँ और उसके बीच में मैं कहूँ आमीन, तो वो बात का हिस्सा नहीं है। जुमला मुअतरिज़ा के तौर पे मैं बीच में एक टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, बीच में थोड़ा सा एक गिलास पानी लेके आ जाइए, किसी को मैं कहूँ, तो वो जुमला मुअतरिज़ा है, वो उस बात का हिस्सा नहीं है। तो इअलम अन्नहु यजीबु अलैना, जान लो कि हमारे ऊपर वाजिब है, ये है असल जुमला। रहीमकल्ला बीच में मौलिफ ये कह रहे हैं कि आपके ऊपर अल्लाह रहम करे, हमारे ऊपर, हम सब के ऊपर। हमारे ऊपर का मतलब क्लियर नहीं है आपको? क्या वाजिब है वो आगे आ रहा है, वो आगे आ रहा है। तअल्लुमु, सीखना, तअल्लुमु का मतलब सीखना। अरबाउ का मतलब चार। पहले दो वर्ड अगर हो गए हो तो मिटा दो, मैं, आप कुछ नहीं लिख रहे हैं शेख, बुक में ही लिख लीजिए चाहे तो। नहीं, लिखना नहीं आता है, उर्दू लिखना नहीं आता है, तो वो आपका असमी में जो भेजा हूँ वो हेल्पफुल है। हाँ, इसको मिटा दूँ, रहीमकल्ला को।
اس کا نوٹس نا ورڈ ٹو ورڈ کا پریپیئر کر کے لے کے آ کے دے دینا ہوگا، نہیں تو اس طرح سے پورا ویٹ کر کے ٹائم جائے گا. اربعی کا مطلب چار، مسائل کا مطلب مسئلے، چار مسئلے. میننگ کو یہ تک رہنے دو. اچھا میں ایک کام کرتا ہوں انشاءاللہ، نہیں تو اس کا بھی ایک نوٹ اردو کا ترجمہ وہ ورڈ ٹو ورڈ کر کے میں لے کے آ جاؤں گا آپ کو، چاہے تو نوٹس کے طور پہ آپ کو دے دوں گا، وہ آسانی رہے گی، ٹائم کی بچت ہوگی، نہیں تو اس طرح سے پورا ٹائم چلا جائے گا اس میں. جی تعلم کا مطلب سیکھنا. کیا اس کا آپ کو وہ جو ڈیفینیشن ہے وہ چاہیے؟ ہاں وہ میں ابھی کروں گا، ابھی آپ کو صرف میں ترجمہ دے رہا ہوں، بس صرف ٹرانسلیشن دے رہا ہوں، بس اس کا ایکسپلینیشن جو چاہیے، جس طرح الرحمن کا ایکسپلینیشن دیا تھا وہ میں دوں گا آپ کو ابھی. ہاں ہاں علم، نہیں نہیں بولیے، آپ کا ڈاؤٹ مجھے سمجھ میں تو آئے کم سے کم. ہاں علم سے مراد، آپ یہاں تعلم سے مراد کیا ہے وہ پوچھ رہے ہیں، تو مراد کو میں ایکسپلین کروں گا شیخ. میں ابھی میننگ میں وہ اتنا سارا مراد لکھ نہیں سکتا جتنا میں ابھی ایکسپلین کروں گا. وہ لکھنے پہ جاؤں تو پھر تو ایک ورڈ سیکھتے سیکھتے پورا 2 گھنٹے کا کلاس ختم ہوگا. وہ لکھ نہیں سکتے اتنا سارا لمبا، وہ لکھ سکتے ہیں وہ ٹائپ کر کے. مراد وہ تو خود آگے آ رہا ہے اس میں کہ کیا ہے وہ چار مسئلے جن کا سیکھنا ضروری ہے ہمارے اوپر. کام کیجئے، میرے خیال سے میں بتا رہا ہوں اس کا مطلب. اردو ترجمہ اگر اس کا پوچھیں گے تو تعلم کا مطلب سیکھنا. یہ ایکچولی یہ ورڈ آتا ہے علم سے. علم کا مطلب نالج، کوئی بھی نالج ہو اس کو علم بولیں گے، ٹھیک ہے، وہ علم ہے. اور اس سے پھر ورڈ بنا ہے علامہ. علامہ کا مطلب سکھانا. الرحمن علم القرآن، علامہ سکھایا، اس سے معلم ہوتا ہے سکھانے والا، سمجھے. اور اسی سے پھر ایک دوسرا ورڈ نکلتا ہے تعلم. تعلمہ، تعلمہ کا مطلب سیکھنا، علامہ کا مطلب سکھانا، اور تعلم کا مطلب سیکھنا. اور اسی سے ورڈ نکلتا ہے متعلم، سیکھنے والا. طالب علم کو بھی دوسرا ورڈ عربی میں کیا بولیں گے اس کو؟ متعلم. معلم، متعلم. جیسے استاد اینڈ طالب ہے، طالب کا مطلب متعلم، وہ سیکھنے والا. سو متعلم کا مطلب ہی عربی ورڈ میں سیکھنے والا، اور تعلم کا مطلب سیکھنا. تو ہمارے اوپر چار مسئلوں کا سیکھنا واجب اور ضروری ہے. ہاں تعلم اور تعلیم کا بیچ کا فرق یہ ہے، تعلیم کا مطلب سکھانا، وہ علامہ یعلم تعلیماً. علامہ کا مطلب سکھایا، وہ ورب ہے، اور اسی کا ناؤن فارم جا کے بنے گا تعلیم، سکھانا. اور تعلم یتعلم تعلماً، اس کا مطلب سیکھنا. ون از ریسیونگ، اندر ون از گیونگ. دے رہا ہے جو، وہ تعلیم ہے، اور جو لے رہا ہے وہ تعلم ہے. جو سیکھ رہا ہے وہ تعلم ہے، اور جو سکھا رہا ہے وہ تعلیم ہے. ٹھیک ہے، میرے خیال سے اس کی تشریح انشاءاللہ ایک بریک کے بعد کرتے ہیں. ایک 10 منٹ نہیں، 10 منٹ نہیں، آپ لوگ ناشتے کا بریک لے لیں. اتنے ٹلا 9-10، اوکے 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 انشاءاللہ. جی پورا فنش کر کے پورا کلاس. അല്ല ഇവരെ പറഞ്ഞ
they are telling that let it go the class in one stretch itself, and at the end we will have the breakfast. That is what, it will become very long. Actually breakfast is there, breakfast ہے تو breakfast وہ آدھا گھنٹہ چلا جائے گا. بڑے اوپر ہی نیچے اوپر بھی لے کے آ سکتے ہیں, اوپر آ جائے گا, مشکل نہیں ہے. ابھی آیا نہیں ہے, ابھی کھانا نہیں آیا. چلیے تو اب دیکھ لیجئے اس کا تو اعلم رحمک اللہ انہ یجب علینا تعلم 4 مسائل. اعلم جان لیجئے, یہ جملہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی اہم بات, کسی اہم بات کو ذکر کرنے جا رہا ہو, کوئی اہم بات بولنے جا رہا ہو, تو اس سے پہلے سب لوگوں کا اٹینشن پانے کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اعلم جان لیجئے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے, آپ کے علم میں ہونی چاہیے یہ بات. اساتذہ کا اس طرح کا تخاطب اس وقت ہوتا ہے یا کسی آدمی کا جب وہ کوئی اہم بات بولنے جا رہا ہو. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ کل سے کلاس اتنے بجے سے اتنے بجے تک ہوگا, مطلب ایک امپورٹنٹ انفارمیشن دیا جا رہا ہے, یہ آپ کو علم میں آنا چاہیے. تو اعلم, اہم چیزوں کو ذکر کرنے سے پہلے اس طرح کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سننے والے یا پڑھنے والے کو آگے جو بات بیان کی جانے والی ہے اس کی اہمیت کی طرف ان کے توجہ کو مبذول کرائی جا سکے, ان کی توجہ حاصل کی جا سکے. ٹھیک ہے, وہ بہت اہم باتیں ہیں, دین کے اصول جو بنیادیں ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے. آگے کے جو کلمات ہیں, جو بیان آگے آ رہا ہے, وہ بہت اہم باتیں ہیں. دین کے 3 بنیادی اصول پورے بیان ہو رہے ہیں اس میں, تو وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کا پورے طور پر اہتمام کے ساتھ ان کو سنا جائے اور ان کو سیکھا جائے. اس وجہ سے مصنف رحمہ اللہ نے سب سے پہلے کہا اعلم, آپ پورے طور پہ مستعد ہو کر کے, تیار ہو کر کے, مینٹلی طور پہ, فزیکلی طور پہ تیار ہو کر کے بیٹھیں کہ آگے جو باتیں ہیں وہ ہمیں سیکھنا ہے, بہت ضروری چیزیں کچھ بیان ہونے والی ہیں. اس کے بعد فرمایا رحمک اللہ, اللہ آپ پر رحم کرے. یہ ایک لطف اور عنایت والے کلمہ ہے کہ ایک معلم کو, ایک سکھانے والے کو سیکھنے والوں کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے اس کا. جب کوئی سیکھنے کے لیے آئے اس کے پاس تو پیار بھرا لہجہ ہونا چاہیے, اس کے ساتھ اس کا معاملہ رحم کا ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ آیا اور ڈانٹ پھٹکار مار پیٹ یہ سب جو کرتے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک معلم کا رویہ کسی کے ساتھ رحمک اللہ. اور یہ جو تعلقات ہیں معلم اور متعلم کے, سیکھنے اور سکھانے والے کے, وہ تعلقات ایسے ہونے چاہیے کہ وہ رحم کی بنیاد پر ہوں, کہ وہ اس کو سکھانے کا خواہش مند ہو. یعنی معلم کی طرف سے ایک حدیث میں ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پاس کچھ لوگ آئے, نہیں سوری, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاتیکم اقوام, ان قریب تمہارے پاس لوگ آئیں گے, اقوام یطلبون العلم, علم حاصل کرنے کے لیے, علم کی تلاش میں تمہارے پاس لوگ آئیں گے. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَقُولُوا لَهُمْ مَرْحَبًا مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَقْنُوهُمْ قُلْتُ لِلْحَكَمْ مَا أَقْنُوهُمْ قَالَ عَلِّمُوهُمْ. ایک حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, اس میں فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کچھ لوگ آئیں گے آپ کے پاس, آپ لوگوں کے پاس علم کی طلب میں, علم کی تلاش میں, تو جب ان کو دیکھو فقولوا لہم, تو ان سے کہو مرحباً مرحباً, ویلکم, خوش آمدید, آپ کا آنا مبارک ہو. ان کو مرحبا کہو. جب کوئی سیکھنے کے لیے آئے تو اس کے ساتھ جو رویہ آپ کا ہونا چاہیے وہ پیار بھرا, ان کا استقبال کریں آپ کے, وہ سیکھنے کے لیے کوئی آیا ہے.
ٹھیک ہے، یہ ایسا ایک معلم کا رویہ ہونا چاہیے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے آگے کے لوگوں کے بارے میں. اسی طرح سے فرعون کے بارے میں تو جانتے ہی ہوں گے آپ سب لوگ. کیسا بہت نرم آدمی تھا نا، بہت شریف انسان تھا. نہیں، فرعون اپنے وقت کا سب سے مغرور، گھمنڈی اور ظالم حکمران تھا، اور اپنے وقت کا سپر پاور تھا، اپنے وقت کا سب سے پاورفل حاکم تھا، جو خود کو خدا کہتا تھا. اننی انا اللہ، نو سوری، کیا ہے سورہ نازعات میں تو ہے آیت، فقال انا ربکم الاعلی. فرعون کے کلمات ہیں، انا ربکم الاعلی، اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا وہ کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، سب سے ہائی، اعلیٰ، سب سے ہائی، سپریم جو رب ہے. ہو سکتا ہے میرے نیچے اور بھی ہوں، لیکن میں سب سے اوپر، تمہارا سب سے بڑا رب اگر کوئی ہے سب سے ہائیسٹ پوزیشن میں تو میں ہوں. تو اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، جس کو خدائی پر بھروسہ نہیں تھا، اللہ کی خدائی پر بھروسہ نہیں تھا، نہ اس پہ یقین تھا، نہ ایمان تھا. ایسے شخص کو بھی دعوت دینے کے لیے کون سے نبی بھیجے گئے تھے فرعون کے پاس؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، ان کے بھائی، دونوں بھائی بھیجے گئے تھے. جب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تو ان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. سورۃ طٰہٰ میں آیت ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. آپ دونوں جائیے، فقولا، ان سے کہیے، دونوں آدمی، قولا، قل کا مطلب ایک آدمی کا ہے، اور قولا کا مطلب آپ دونوں کہیے. فقولا، آپ دونوں، یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دو ہیں، تو کہا دونوں کہیے، لہو، اس کو، یعنی فرعون کو، قولاً لینا، نرم بات. جب آپ جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس سے پہلے کا معلوم ہے نا، موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے تھے، کیسے ایک آدمی قتل ہو گیا تھا ان کے ہاتھ سے. سب سے پہلے تو وہ پلے بڑھے فرعون کے محل میں، اور پھر ایک فرعون ہی کے ایک گروپ کے آدمی کا ان سے قتل ہو گیا تھا. اس کے بعد وہاں سے بھاگ گئے، وہ بھاگ کے مدین چلے گئے تھے، اور 10 سال کے بعد وہاں سے واپس آ رہے ہیں. 10 سال کے بعد مدین سے واپس آ رہے ہیں، راستے میں نبوت ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے کہ آپ جائیے، آپ فرعون کے محل میں، اور جا کر کے ان سے بات کیجیے، آپ اللہ کے بارے میں، توحید کے بارے میں بات کیجیے جا کر کے. آسان تھا مرحلہ؟ سب سے پہلے تو ایک قتل کا الزام ہے تمہارے اوپر، تم قاتل ہو. فرعون کے محل میں پہنچنے سے پہلے ہی گرفتار کر لیے جاؤ گے، یا ہو سکتا ہے شوٹ کر دیے جاؤ. یہ سب ڈر ہے، پھر بھی اللہ کا حکم ہے کہ جاؤ، اور جاؤ گے تو وہ غصہ کرے گا تمہارے اوپر. فرعون تو غصہ دکھائے گا، ہم ہی نے پالا تمہیں، ہمیں ہی سمجھانے چلے ہو، میرے ہاتھوں میں پلے بڑے ہو. یہی ہے نا. فرعون اگر دیکھیں دوسرے درجے میں تو ایک باپ کا درجہ رکھتا تھا وہ وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے لیے. میرے ہاتھوں میں پلے بڑے تم، الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین. قرآن کی آیت ہے. کیا ہم نے تمہاری تربیت نہیں کی؟ ولیدن، ایک بچے تھے چھوٹے سے. تو یہ سب سننا تھا. اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کو وصیت کیا کہ تم کو گرم نہیں ہونا ہے، آپ کو گرم نہیں ہونا ہے، آپ کو جا کر کے اس سے نرم بات کرنی ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ فرعون سنے گا نہیں، اللہ کے علم میں ہے فرعون کتنا مغرور اور متکبر اور گھمنڈی ہے، وہ خود کو رب مانتا ہے، وہ سنے گا نہیں. لیکن اس کے باوجود ایسے شخص سے بھی جب بات کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا تو کہا گیا قولاً لینا. لین کا مطلب نرم بات، جا کر کے ان سے نرم بات کیجیے. تو ایک داعی کا جو دعوت دے رہا ہو، کسی کو ایک سچی بات کی طرف، صحیح بات کی طرف بلا رہا ہو، تو اس کا لہجہ کبھی گرم نہیں ہونا چاہیے، اس کا لہجہ ہمیشہ نرم ہونا چاہیے، اس کا لہجہ ہمیشہ پیار بھرا اور محبت بھرا ہونا چاہیے، اس کے لہجے میں گرمی نہیں ہونی چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر اٹھا کے دیکھیں حال، مکے کی زندگی کا، کہ طائف گئے تھے. طائف ایک جگہ ہے، مکے سے قریب ہے. جب مکے کے لوگ بات نہیں سن رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ بالکل دھیان نہیں دے رہے تھے، تو حضور نے سوچا ذرا
پاس کی بستی طائف سے ہو کر کے آتا ہوں، ہو سکتا ہے وہاں کے لوگ سن لیں میری بات۔ گئے بنو ثقیف، وہاں پہ قبیلہ تھا، آباد تھا، وہاں گئے، وہاں پہ جب اپنی بات رکھی، توحید کی بات رکھی، ایک اللہ کے عبادت کی بات رکھی، تو ان کا رویہ اتنا سخت رہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ انہوں نے اپنے اوباشوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، اپنے لونڈوں کو، کہ ان کے اوپر پتھر پھینکو، پتھر مار مار کر کے زخمی کر دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کون تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا تھی؟ داعی کی، ایک معلم کی، کچھ سکھانے گئے تھے جو ان لوگوں کو نہیں معلوم تھا، وہ سکھانے گئے تھے، ان کو بتانے گئے تھے کہ یہ ہے صحیح بات، اور ان کی حیثیت سیکھنے والے کی تھی۔ سیکھنے والوں کا رویہ کیا رہا سکھانے والے کے ساتھ؟ بہت بیہودہ، بہت گندا اور بہت ظالمانہ رویہ، کہ ایک تو ریجیکٹ کرنا، ریجیکٹ کر دو، الگ بات ہے کہ نہیں نہیں مجھے نہیں ماننا، مجھے آپ کو فالو نہیں کرنا ہے، یہ ایک الگ بات ہوئی کہ آسانی سے، آرام سے، پیار بھرے لہجے سے بھی آپ کسی کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں، بول سکتے ہیں کہ نہیں، لیکن ان کا رویہ ویسا نہیں تھا۔ پتھر بازی کی، مارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، زخمی ہو گئے آپ، خون بہنے لگا آپ سے، آپ کے بدن سے۔ جب واپس ہی میں ایک جگہ پر رکے، ایک جگہ پر آ کر کے رکے، اور آپ کے ساتھ جو خادم تھے، ان کا نام غالباً یاد نہیں آ رہا ہے مجھے، سوری، عداس، آئی تھنک سو، یس، عداس واز ود پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. عداس came with the grapes juice, I think, yeah, some kind of fruits, some food, yeah. تو جو بھی تھے بہرحال وہ ان کے زخموں کو دھو رہے تھے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا تھا، اور وہ فرشتے آئے اور انہوں نے کہا اگر حکم ہو تو اس بستی کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں پیس کر کے رکھ دیں، یعنی ان کو بالکل برباد کر دیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اس کے بعد کیا رہا؟ کیا کہا فرشتوں سے کہ ہاں جاؤ، ان کا رویہ بہت ہی ایسا تھا، جاؤ ان کو مار ڈالو، ختم کر دو، ان کو رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، ان کو جینے کا حق نہیں ہے اس دنیا میں. ایک تو اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں اللہ کی زمین پہ رہ کے، اور اوپر سے جب کوئی بتانے آئے تو اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں ان کو ختم ہی کر دو. نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ان کو مت مارو، ان کو مت پیسو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں. یہ نہیں سمجھ رہے ہیں. اگر یہ لوگ نہیں سمجھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آنے والی نسل میں ایک ایسی نسل نکل کے آئے گی جو اسلام کی پاسدار ہوگی، جو اسلام کو فالو کرنے والی ہوگی، اسلام کو ماننے والی ہوگی. تو یہ ایک معلم کا رویہ متعلم کے ساتھ، ایک داعی کا رویہ مدعو کے ساتھ، جس کو بلانے گئے ہیں اس کے ساتھ. ایسے ہی شیخ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کی شروعات ہی کی ہے جسٹ، اور سب سے پہلے کلمات اعلم، جان لیجئے اہم بات میں بیان کرنے جا رہا ہوں. اس کے بعد فوراً کہا اللہ آپ کے لیے آسان کرے، اللہ کا رحم آپ کا ہم سفر بنے، اللہ کی مہربانی آپ کے ساتھ رہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں. ایک دعا دے کر کے انہوں نے اس کی شروعات کی. ٹھیک، تو یہ ایک رویہ معلم کا ہونا چاہیے. عام طور پہ ہمارے مدرسوں میں بالکل بھی اس رویے کی پاسداری نہیں ہوتی ہے، ہونا چاہیے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو اگر اٹھا کے دیکھیں تو کہیں پہ کسی بچے کے ساتھ زیادتی کرتے یا مارتے ہوئے کوئی حدیث ایسی اس طرح کی نہیں ملتی. ایک حدیث ہے ابو داؤد میں غالباً، انس رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے نا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہے، 10 سال خدمت میں رہے. اور خود حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بہت چھوٹے تھے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے، چونکہ کزن تھے نا، حضور کے کزن تھے، عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے، عباس آپ کے چچا تھے، یہ بھی رہتے تھے وہاں پہ، اور پانی وانی لا کر کے وضو کے لیے رکھا کرتے تھے، دیا کرتے تھے. تو اس وقت ان کو دعا دی تھی اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے اللہ ان کو کتاب سکھا. کتاب کا مطلب قرآن. یہی وجہ ہے کہ تفسیر میں جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول پروو ہو جائے کہ کوئی قول یہ اس آیت کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے یہ ہے، تو اس کے آگے اور کوئی رائے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا علم دیا قرآن کا ان کو، حبر الامہ کہلائے.
حبر کہتے ہیں بہت بڑے عالم کو. تو یہ دعا تھی. ایسے ہی انس رضی اللہ عنہ جو تھے وہ 10 سال رہے اور اس کے بعد ان کا بیان ہے کہ میں نے کبھی کوئی کام کر دیا ہو الٹا تو اس پہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا یہ کیوں کیا, ایسا کیوں کیا, یہ کیوں نہیں کیا. یہ سب رویہ اس طرح کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے ساتھ نہیں تھا, سوائے ایک مرتبے کا وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے کسی کام سے بھیجا, میں جا رہا تھا, راستے میں کہیں پہ کچھ کھیل چل رہا تھا, میں وہیں پہ رک کے دیکھنے لگا. بچے تھے, اٹریکٹیو ہو جاتا ہے. تو بھیجا کسی کام کے لیے آپ نے دکان پہ اپنے بچے کو, راستے میں کچھ اور ہو گیا, وہ دیکھ رہا ہے وہاں پہ آرام سے مداری چل رہے. تو ویسے ہی کچھ ان کے ساتھ ہوا کہ وہ دیکھنے لگے. بہت دیر ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور آ کر کے ایسے پیار سے, زور سے نہیں تھا کہ کان پکڑے کیا کر رہے ہیں یہاں پہ, کام سے بھیجا تھا تمہیں, یہاں پہ کیا کر رہے, وہ نہیں تھا. پیار سے کان پکڑ کر کے کیا کر رہے ہو. تو یہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ بچوں کے ساتھ اور سیکھنے والوں کے ساتھ, متعلمین کے ساتھ. ہمارا رویہ کیا رہتا ہے؟ بالکل سختی پہ سیکھنا آتا نہیں ہے, ایک دن 2 دن پھر سارا پیشن, سارا جذبہ ختم ہو جاتا ہے, اس کے بعد صرف غصے والا جذبہ رہ جاتا ہے, اٹھا کے تماچا لگاتے ہیں. نہیں ہے. احادیث اور قرآن سے بچوں کے ساتھ ایسے رویے کا کہیں پر کوئی یہ نہیں ہے. تو رحم والا رویہ ہونا چاہیے سب کے ساتھ, اور اسی کے ساتھ مصنف رحمہ اللہ بھی. اور ہمیشہ جذبہ سکھانے والے کا جو ہونا چاہیے وہ یہ ایک مطلب سچی رہنمائی دل سے کہ ان کو صحیح راستہ مل جائے. کوئی اور موٹیو, کوئی اور جذبہ نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ موٹیو رہے گا نا تو پھر انسان جو ہے سکھانے والا, اس کے اندر آٹومیٹکلی اس کے ساتھ ایک کنیکشن ہوگا, اور پھر وہ جبر کرنے کے بجائے, جبر بڑوں پہ کیا جا سکتا ہے, بڑوں کے لیے سزائیں ہیں. اگر کوئی غلطی کرے, نماز نہ پڑھے تو بڑے کے لیے سزا ہے نا اللہ کے یہاں, چوری کرے کوئی بڑا سزا ہے, لیکن چھوٹوں کے لیے کیا وہ سزا ہے؟ وہ ساری سزائیں نہیں ہیں, وہ مکلف ہی نہیں ہے ان سزاؤں کا, وہ مکلف ہی نہیں ہے. تو چھوٹوں کے ساتھ, چونکہ ہم لوگ بھی اصل میں بہت سارے, آپ لوگ بھی پڑھاتے ہوں گے بچوں کو, ہو سکتا ہے قرآن وغیرہ پڑھاتے ہوں گے یا دینیات پڑھاتے ہوں گے, کہیں پر پڑھاتے ہیں, تو رویہ ہمیشہ پیار سے اس کو اس کی طرف آمادہ کر کے, اس کو مطلب اس کے دل کو اس کے لیے آپ مطلب تیار, شوق دلا کر کے اس کو تیار کر دیں کہ وہ خود سے شوق سے پڑھنے آئے. یہ ہونا چاہیے ایک معلم کا رویہ. ٹھیک ہے, اور کچھ پوچھنا ہے؟ بالکل پیار کا رویہ ہونا چاہیے. دیکھیے, اسٹرکٹ ہونا ایک الگ میٹر ہے, اور مارنا پیٹنا زیادتی کرنا وہ ایک الگ چیز ہے. اسٹرکٹ جہاں پر ہونا ہے وہاں پر اسٹرکٹ ہونا چاہیے, لیکن مارنا وہ اسٹرکٹ ہونے کے الگ ہے, بالکل مترادف ہے. سختی کرنے کا مطلب صرف مارنا نہیں ہے. سختی کرنے کا مطلب کہ جو کام صحیح سے کرنا ہے اس کو صحیح سے ڈھنگ سے کرنے کو بولیے. کبھی لہجہ تھوڑا سا سخت ہو سکتا ہے, لیکن مارنا پیٹنا, اس کی بنیاد پہ زیادتی کرنا, وہ کہیں سے اسلام میں اس کا جواز نہیں ملتا ہے. بالکل زیادتی ہے, اس وجہ سے کہ وہ کمزور ہے, وہ آپ پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا, وہ آپ کے خلاف نہیں ہو سکتا. لیکن کل کو جب وہ بڑا ہوگا اور بجائے اس کے کہ سیکھنے میں اس کو انٹرسٹ آنے کے بجائے ہو سکتا ہے کہ اس کو نفرت ہو جائے اسے سیکھنے سے. سیکھنے میں اگر شوق نہیں, زبردستی کر کے کسی کو سکھا رہے ہیں, بہت زیادہ مار پیٹ کر کے, تو کتنے لوگ ہیں آپ کے ساتھیوں میں جو حفظ کرنے آئے اور چھوڑ کے چلے گئے؟ سب کے سب حافظ بن گئے؟ اوکے, inshallah. These all are new people, first time they have come. First time I'm seeing their faces, yeah. Inshallah, at the end, just remind me to mention it if I forget. You're sitting here, no? At the end of the class, inshallah, just remind me to tell them, inshallah. ہاں, تو میں کیا بول رہا تھا کہ دیکھیے, قرآن سیکھنا ہر مسلم پر ضروری ہے نا, حافظ بننا ہر ایک پہ ضروری ہے.
پورا قرآن کا حفظ کرنا ہر ایک پہ ضروری ہے؟ نہیں ہے، لیکن قرآن سیکھنا ہر ایک پہ ضروری ہے، ہر مسلم کے لیے ضروری ہے، ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ ایکچولی ہر انسان کے لیے ہدی للناس ہے، یہ گائیڈنس ساری انسانیت کے لیے ہے، یہ رہنمائی پوری انسانیت کے لیے ہے، لیکن کم سے کم جو لوگ اس کو مانتے ہیں ان کے لیے تو اس کا سیکھنا ضروری ہے ہی۔ لیکن اگر اس کے اندر اسی سے نفرت پیدا ہو جائے، اس قرآن سے، اس رویے کی بنیاد پر جو معلم نے اس کے ساتھ اپنایا، اس کا گناہ گار کون ہوگا؟ حافظ نہیں بنے آسانی سے اگر ایک بچے کی کیپیسٹی نہیں ہے، نہیں کر سکتا ہے، تو اس کے گارجین کو بلا کر کے اس کو بات کر کے سمجھا کر کے، بیٹا تم اتنا قرآن سیکھ لو جتنا تمہاری زندگی کے لیے کافی ہو، تم نمازیں پڑھ سکتے ہو، اتنا بائی ہارٹ کر لو، زبانی یاد کر لو، اور پورا قرآن پڑھنا سیکھ لو، پڑھو مطلب سمجھو اور کچھ کرو اور دوسری پڑھائی کرو، اس لیے کہ حفظ کرنا تمہارے لیے ذرا کٹھن ہے، مشکل ہے۔ آرام سے یہ بات کہی جا سکتی ہے، یہ نہیں کہ مار کر کے اس کو زبردستی، اس بیچارہ محنت کر رہا ہے، یاد نہیں ہو رہا، اس کو کیا کرے گا وہ؟ ہر ایک کے ذہن کا لیول ایک نہیں ہے۔ اور میں نے خود عینی شاہد ہوں، اس وجہ سے بول رہا ہوں کہ حفظ میں جس طرح سے پٹائی کرتے ہیں اور مارتے ہیں، بچوں کے ساتھ جو رویہ اپناتے ہیں، وہ بالکل مطلب قرآن اور حدیث کے اگینسٹ ہے، بالکل خلاف ہے۔ ایسا رویہ بچوں کے ساتھ اور طالب علم کے ساتھ بالکل نہیں اپنانا چاہیے۔ عربی میں تو ذرا کم ہے، لیکن حفظ میں ذرا زیادہ ہے، اور حفظ کے بچوں کے شیطانی بھی تھوڑی زیادہ رہتی ہے۔ بھائی جو قرآن سیکھ رہا ہو تو شیطان تو اسی کے پیچھے لگے گا نا، شیطان کس کے پیچھے لگے گا زیادہ؟ کہ بھائی یہ قرآن پڑھ رہا ہے یار، ہر حرف پہ ثواب مل رہا ہے، اس کو ہر حرف پہ ثواب ہے قرآن پڑھنے پر، اور کوئی کتاب پڑھیں، یہ کتاب کے پڑھنے پر ثواب نہیں ہے، اس کے سیکھنے پر جو ہم عمل کریں گے وہ سب پہ ثواب ہے، لیکن اس کی عبارت پڑھنے پر ثواب ہے نہیں ہے۔ تو شیطان کس کے پیچھے لگے گا کہ یار یہ مسلسل ثواب کا کام کیا جا رہا ہے، تو اس کے پیچھے شیطان بھی زیادہ لگتا ہے، وہ شیطانی بھی زیادہ کرتا ہے اور پٹائی بھی زیادہ ہوتی ہے پھر۔ تو بہرحال بچوں کے ساتھ انشاءاللہ آپ لوگ بھی معلم ہوں گے بہت سارے آپ لوگوں میں سے، تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ پیار والا لہجہ ہونا چاہیے اور پیار کے ساتھ سکھانا چاہیے۔ کچھ ہو تو پیار سے بات کریں، ان کے گارجین سے بات کریں، انشاءاللہ مسائل کا حل اس طرح سے نکالیں بجائے اس کے کہ مار پیٹ پہ اتر آئے یا اور کچھ کریں۔ ٹھیک ہے، اب اعلم، جان لیجئے کہ ہمارے اوپر 4 مسائل کا سیکھنا واجب اور ضروری ہے۔ علم جو ہے سیکھنا، علم کا مطلب بجائے خود سیکھنا، اور علم کو سیکھنا، علم کا مطلب سیکھنا، تعلم، علم سیکھنا، اور پھر علم کو سیکھنا، علم کو حاصل کرنا، وہ ایک ضروری چیز ہے۔ اور علم کی فرضیت حدیث سے بھی ہے اور عقلی دلائل سے بھی ہے۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، ایک دیکھنے والا اور ایک نہ دیکھنے والا اندھا برابر نہیں ہو سکتا، ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ تاریکی اور روشنی ایک جیسی نہیں ہو سکتی، ولا الظلمات ولا النور۔ علم کیا ہے؟ نور ہے، روشنی ہے، اس سے آدمی کو بہت ساری چیز کلیئر ہوتی ہیں، دکھتی ہیں نا۔ صرف آنکھ ہی نہیں ہے جس سے دکھتی ہیں، دماغ ہے اصل جس سے چیزیں دکھتی ہیں، کلیئر ہوتی ہیں۔ آنکھ کی بنیاد پہ آپ کچھ دور تک دیکھ سکتے ہیں، لیکن جو بصیرت ہو تو وہ تو آپ کو امیجنیشن کے اس ورلڈ تک لے جائے گی، اس دنیا تک لے جائے گی جہاں پر آپ کبھی سفر کر کے بھی نہ پہنچ سکو۔ تو علم کا سیکھنا ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا سیکھنا ہر مسلم پر فرض ہے، ہر مسلم پر علم سیکھنا فرض ہے۔ تو ہمارے اوپر بھی فرض ہے اور ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ وہ علم سیکھے۔ علم ہے کیا؟ شیخ صالح الفوزان رحمہ اللہ کہتے ہیں، العلم معرفت الہدی بدلیلہ، علم کیا ہے؟ ہدایت کو جاننا دلیل کے ساتھ، رہنمائی کے ساتھ۔ ہدایت کیا ہے؟ گائیڈنس کیا ہے؟ کس پر چل کر آدمی کامیابی تک پہنچ سکتا ہے، اس کو جاننا، اس کو حاصل کرنا، اور دلیل کے ساتھ، بغیر دلیل کے نہیں۔
اب علم کی بہت ساری قسمیں ہیں، اب ہر ایک چیز کو سیکھنا ہر مسلم پر ضروری ہے؟ اس حدیث کی بنیاد پہ اگر کہے کوئی کہ علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر ضروری ہے، تو بھائی سائنس سیکھنا ضروری ہے، میتھ سیکھنا ضروری ہے، قرآن سیکھنا ضروری ہے، اور شریعہ سیکھنا ضروری ہے، فقہ سیکھنا ضروری ہے، اور خلائی علم جو ہیں وہ بھی سیکھنا ضروری ہے، تو کیا ہر چیز سیکھنا ضروری ہے؟ کیا ہر علم کا سیکھنا واجب ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَيَجِبُ أَن يَطْلُبَ مِنَ الْعِلْمِ مَا يَقُومُ بِهِ دِينُهُ، واجب ہے، ضروری ہے کہ علم کا اتنا حصہ حاصل کرے کہ اس سے وہ اپنے دین پر صحیح سے قائم رہ سکے، اس کا دین صحیح ہو، اتنا علم ہر انسان کے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ علم کا سیکھنا اتنا کہ جتنے سے، دیکھیے علم ایک وہ ہے جو فرض ہے، اور دوسرا وہ ہے فرض عین بول سکتے ہیں اس کو۔ فرض عین کا مطلب کہ ہر انسان پر اس کا سیکھنا ضروری ہے، اور دوسرا وہ ہے جو فرض کفایہ بول سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اگر حاصل کر لیا اس علم کو تو باقی لوگوں سے اس کی فرضیت ساقط ہو جائے گی، باقی لوگوں پر وہ سیکھنا فرض نہیں رہے گا، کمپلسری اور ضروری نہیں ہوگا۔ اب فرض عین کون سے علم ہے؟ جس کا سیکھنا بالکل ضروری ہے، ہر انسان پر سیکھنا اس کا ضروری ہے، ہر مسلمان پر سیکھنا اس کا ضروری ہے، فرض عین ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگ سیکھ لیں اور ہو جائے۔ جیسے ایک آدمی کے لیے نماز کا سیکھنا، روزے کا سیکھنا ضروری ہے، ایک بالغ آدمی کے لیے نماز کا سیکھنا ضروری ہے، اور نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، تو وضو کا بھی سیکھنا ضروری ہو جائے گا پھر، کہ جس کے ذریعے سے ایک فرض کی ادائیگی ہو رہی ہو تو اس کے بنا اس فرض کی ادائیگی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو جس طرح اس فرض کا علم ضروری ہے، اسی طرح جس کے ذریعے سے اس فرض کی ادائیگی ہوگی اس کا سیکھنا بھی ضروری ہوگا۔ لیکن دوسرا علم ایسا ہے جو فرض کفایہ ہے، ضروری نہیں ہے، کچھ لوگ سیکھ لیں قوم کے تو باقی لوگوں سے وہ علم، مطلب ان کے لیے اس کا سیکھنا ضروری نہیں رہے گا۔ جیسے کوئی انتقال جیسے جنازے کی نماز یا تہجد کی نماز، اس کا علم کچھ لوگ اگر رکھتے ہوں جنازے کی نماز اور وہ ادا کر دیں وہ فریضہ، تو باقی لوگوں سے ساقط ہو جاتی ہے۔ ایک غریب آدمی کے لیے حج کا علم سیکھنا ضروری ہے، زکوٰۃ کا علم سیکھنا ضروری ہے اس کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس کا اہل ہی نہیں ہے، اس کا مکلف ہی نہیں ہے، تو وہ اس کے لیے فرض عین نہیں رہے گا۔ لیکن نماز ضروری رہے گا، اللہ کا نالج، توحید ضروری رہے گا۔ تو فرض کفایہ وہ علم جس کا کچھ لوگوں نے اگر جس کو حاصل کر لیا ہو تو باقی لوگوں سے ساقط ہو جائے وہ فرض کفایہ، اور فرض عین وہ علم جس کا ہر انسان پر جاننا ضروری ہے۔ یہ جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں یہ کس قسم کا فرض ہے؟ فرض عین ہے، اس لیے کہ اللہ کی معرفت، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی معرفت، نبی کی معرفت اور دین اسلام کی معرفت۔ قبر میں سوال ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگوں سے ہو جائے گا باقی لوگوں سے ساقط ہو جائے، ایسا ہے؟ قبر میں جو سوال ہے من ربک، من نبیک، ما دینک، یہ سوال ہے نا، انڈیویجولی ہر ایک سے ہے، ہر ایک سے ہے، تو ان سوالوں کا جواب ہر ایک کو سیکھنا ضروری ہے۔ تو یہ جو کتاب جس نوعیت کی ہے یہ فرض عین قسم کی ہے، یہ مت سمجھیے کہ یہ مطلب یہ کہ مسجد والوں نے کہا ہے اس وجہ سے ہم آ رہے ہیں، ہم سیکھ رہے ہیں، ہم ضروری۔ بھائی ایک مسلم ہونے کے ناطے سب سے پہلے، ایک مسلم ہونے کے ناطے اگر یہ موقع مل رہا ہو کہیں پر بھی سیکھنے کا تو یہاں پہ ہی ضروری نہیں کہ آپ میرے پاس ہی آ کر کے سیکھیں، جس کے پاس جہاں پر بھی موقع ملے جو فرض عین ہے وہ تو اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ آج چھٹکارا حاصل کر لو گے لیکن کل کو پکڑ ہوگی، کل کو
قبر میں سوال ہوگا آپ سے بھی، میرے سے بھی، دوسرے لوگوں سے بھی، انڈیویجولی سوال ہوگا ہر ایک سے اس کے قبر میں کہ من ربک، تمہارا رب کون ہے، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، ومن نبیک، تمہارا نبی کون ہے۔ تو یہ جو کتاب جس نوعیت کی ہے اس کا سیکھنا ہم سبھی لوگوں پر ضروری اور فرض، اپنی ذمہ داری سمجھ کر کے اس کو سیکھیے، اس لیے کہ یہ ہمارے فائدے کی ہے، ہمارے دنیاوی اور اخروی بھلائی کے لیے ہے۔ ہم جس مذہب کو فالو کر رہے ہیں، جس مذہب کی اتباع اور پیروی کر رہے ہیں، اس مذہب کو صحیح طریقے پہ جاننا اور دلائل کے ساتھ جاننا کہ کیا دلیل ہے، کس بنیاد پہ میں اس چیز کو فالو کر رہا ہوں، اس چیز کو مان سکتا ہوں، اس چیز کا جاننا ضروری ہے۔ ہاں اصول ثلاثہ جی، نہیں نہیں نہیں، یہ علم ہے، ہاں جی جی جی، بالکل جاننا ضروری ہے، جی بالکل ضروری ہے۔ زیادہ فروعی طور پہ، ہاں بالکل نہیں، کرنے والا فقہ والا مسئلہ دوسرا ہے۔ سب سے پہلے تو ان چیزوں کا علم ضروری ہے نا، پہلے سب سے پہلے سیکھنا ضروری ہے، اس کے بعد عمل کا مرحلہ آتا ہے۔ علم پہلا مرحلہ ہے، پہلے جان لو کہ کس کی عبادت کرنے جا رہے ہو، فعلم انہ لا الہ الا اللہ، فعلم پہلے ہے، جان لو، فعلم اللہ کا قول ہے نا، قرآن کریم کی آیت ہے، فعلم انہ لا الہ الا اللہ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو علم، اس چیز کا علم کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے، اس کے بعد ہی آپ اس پہ عمل کرنے جاؤ گے۔ اس وجہ سے انہوں نے جو 4 مسائل کا سیکھنا واجب قرار دیا ہے کہ ضروری ہے ہر انسان پر، اس میں سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے، سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ علم ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ انہوں نے عمل کو کہا ہے، العمل بہ، کہ جو کچھ سیکھا اس پر عمل کرنا، اور تیسرا مرحلہ ہے اس کی طرف دوسروں کو بھی بلانا، اور چوتھا مرحلہ کہ اس پر صبر کرنا، اگر کچھ ہو تو اس میں کوئی پریشانی آئے تو اس پر صبر کرنا۔ تو علم کا سیکھنا بالکل ضروری ہے، اور یہاں پر علم سے مراد شرعی اور ضروری علم ہے، ٹھیک ہے، ان کا سیکھنا ہر انسان پر ضروری ہے۔ میرے خیال سے یہیں پر بات کمپلیٹ کریں، اس لیے کہ آگے اور جائیں گے تو ابھی معرفت اللہ معرفت النبی ہی ہوگا نہیں وہ۔ بہت سارے علماء کا قول بھی ہے اس پہ، ابن قیم رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کی ویرانی کا سبب صرف جہالت ہے۔ دیکھیے علم آتا ہے، کسی طرح کا بھی علم ہو تو اس سے ترقی ہوتی ہے نا۔ اپنے بچپن کا ہی زمانہ یاد کر لیجئے، میرے علاقے میں کرنٹ نہیں تھا، پاور سپلائی نہیں تھا، ابھی پاور سپلائی آیا تو بہت ساری ترقی ہوئی نا، اس کے بنیاد پہ موٹرز لگے، لائٹس، کیروسین آئل کا استعمال ختم ہوا، وہ سب اسٹوو جلانے کا سسٹم ختم ہوا، بہت سارا، تو علم کی بنیاد پہ یہ ساری ترقیات ہوتی رہتی ہیں۔ اگر یہ انوینٹ نہ ہوا ہوتا، یہ علم نہ آتا تو پھر کیسے ہوتا؟ ابھی آپ کا سولار کا یہ بھی ایک طرح کا علم ہے، تو علم سے ترقی ہوتی ہے، اور جہالت سے کیا ہوتا ہے کہ دنیا ویران ہوتا ہے۔ تو دنیا کی ویرانی کا سبب صرف جہالت ہے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، اور اسے صرف علم کے ذریعے ہی آباد کیا جا سکتا ہے۔ جب کسی شہر یا محلے میں علم کا ظہور ہوتا ہے تو وہاں کے لوگوں کے اندر شر کم ہو جاتا ہے، اور جس آبادی میں علم روپوش ہو جاتا ہے وہاں شر اور فساد ظاہر ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں اس کا نمونہ عملی طور پہ تو دیکھ سکتے ہیں آپ، ہندوستان میں ہی الگ الگ اسٹیٹس کو آپ لے لیں کہ الگ الگ اسٹیٹس جو ہیں ان کا علم کا یہ الگ الگ ہے، لیول الگ الگ ہے۔ سب سے آگے تو یہی اسٹیٹ ہے جہاں پر ہم لوگ موجود ہیں الحمدللہ، کیرلا۔ اب اس کا کمپیئر اپنے بہار یا یو پی سے کر لیجئے۔ علم کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر لیول پہ علم کی کمی ہے وہاں پر، ہے، مانتے ہیں نا، یہ سچی رپورٹ ہے، ماننے نہ ماننے والی بات ہی نہیں ہے۔ تو کرائم کا جو ریٹ وہاں پر ہے، جس طرح سے آسانی میں لوگوں کو بہکایا وہاں پر جا سکتا ہے، پولیٹیشینس لوگ جتنے آسانی میں بہکا لیتے ہیں، کتنے آسانی سے بہکاتے ہیں وہاں کے لوگوں کو، اور پولرائز کر کے جس طرح کے کرائم وہاں پر ہوتے ہیں وہ کرائم یہاں پر کم ہے۔ تو شر کم ہوتا ہے جب علم اور نالج آتا ہے، اور جہالت ہو تو
تو پھر وہاں پہ شر اور فتنہ اور فساد یہ سب زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر علم سے مراد شرعی علم ہے اور اس کا سیکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور الگ الگ انسان کے لیے الگ الگ علم حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے. اب کوئی آدمی بزنس مین ہو تو اس سے تجارت سے متعلق علم اس کو حاصل کرنا ضروری ہے کہ کون سی چیز مطلب ربا بن جائے گی، انٹرسٹ بن جائے گا کون سا، یہ تو وہ اس کو حاصل کرنا ضروری ہے کہ کس طرح کا مطلب لین دین. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ہمارے بازار میں اس وقت تک کوئی آدمی تجارت کرنے نہ آئے جب تک کہ وہ تجارت کا علم نہ سیکھ لے. تو اب ہر شخص کے لیے وہ ضروری نہیں رہے گا، ہر شخص کے لیے ضروری نہیں رہے گا، لیکن جو شخص حج کرنے جا رہا ہے اس کو حج کا علم ضروری ہے کہ مجھے کیسے کرنا ہے. نہیں رہے گا تو کیا کرے گا، الٹا سیدھا غلط کچھ کر کے ہو سکتا ہے کہ اس کا حج ہی بیچارے کا نہ ہو جائے، آئے پورا جانا آنا پورا پیسہ برباد ہو جائے، اس کا ضائع ہو جائے. تو علم ضروری ہے، اور جو علم فرض عین ہے وہ تو ہر ایک کے لیے ہے، لیکن فرض کفایہ الگ الگ لیول پہ الگ الگ لوگوں کے لیے الگ الگ طرح کا علم ہے. وہ ہر ایک پہ کہیں کہ ہر ایک چیز لازم ہو جائے، ایسا نہیں ہے. تو اسی پہ ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ آگے کی جو باتیں معرفت اللہ اور معرفت النبی یہی ہے، اس پہ آگے بات کریں گے. آپ لوگ ذرا ان نسخوں پہ بھی جو میں نے بھیجا ہے PDF کر کے ان کو بھی پڑھیں، تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں بہت آسان ہے، بہت زیادہ کچھ مشکل نہیں ہے اس میں، کہ جن لوگوں کو پڑھنا آتا ہو اردو اور بنگالی یا جو کچھ بھی ہے اس میں جو جوائن کیا ہوا ہے تو اس کو دیکھیں انشاءاللہ. تو اس سے بہت ساری چیزیں، اور یہاں پہ میں مزید چیزیں دیا کروں گا آپ کو، وہ چیزیں جو بیس والی جو چیزیں ہیں جو ترجمہ اور وہ سب ہے تو وہ آسانی سے اس PDF سے بھی آپ لوگ لے سکتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمت پر چلائے، اور جو علم ہمارے لیے سیکھنا ضروری ہے اس کو ہمیں صحیح طریقے پر آسانی کے ساتھ ہمارے دل و دماغ کو اس کے لیے کھول دے، اور ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، اور اس کے بعد اس پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے. آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الحمد للہ رب العالمین.